شاہ صاحب زندگی میں ہر چیز کا کوئی مقصد اور فائدہ ہے، اور اللہ آپ کو کوئی بھی چیلنج بھی دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد لازمی ہوتا ہے سر۔ سر کیا دکھ کا بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے سر؟ دکھ کسی کام کی چیز ہے سر؟ دکھ بہت کام کی چیز ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، دکھ سے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے، اور جس انسان کے دل میں گداز پیدا ہو جائے وہ رب کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا دوسرا فائدہ ایک اور ہے۔ جی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو زندگی میں شدید دکھ اٹھاتے ہیں، زندگی میں بھوک دیکھی ہوتی ہے، پیاس دیکھی ہوتی ہے، محرومیاں دیکھی ہوتی ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی انسان دکھ اپنے بیان کرے یا نہ کرے، ایسا آدمی سامنے آ جائے تو وہ از خود اس کے دکھوں کا احساس کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں از خود کرتے ہیں، اس لیے کہ ایسی شخص کو دیکھ کے ان کو اپنا وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب میں مشکل میں تھا تو کیا ہوا۔ تو یہ جو انسانیت کے لیے نرم گوشہ دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ تیسرا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان راحت میں کچھ سیکھتا نہیں ہے، یہ صرف مشکل وقت ہے جس سے انسان سبق سیکھتا ہے۔ جیسے ہم کامیابی سے کچھ نہیں سیکھتے لیکن ناکامیوں سے سبق سیکھتے ہیں، اسی طرح راحت میں سبق نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے صرف مشکل وقت ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ سر ایک قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا جو مفہوم ہے، سب ترجمے جو لکھے ہیں سر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سود بنا ہے سر۔ سود کو سر سخت ممانعت ہے سر، حدیث میں بھی قرآن میں بھی سر۔ اور سر بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسا پیسہ جس میں محنت ہی نہیں انوالو، ایزی منی جس کو کہتے ہیں سر، یہ دین میں سختی سے منع ہے سر۔ سر ایک اور کانسیپٹ جو ہے سر وہ رزق کریم کا ہے، جس میں آپ کی ایفرٹ نہ ہونے کے برابر ہے یا تھوڑی محنت ہے اور معاوضہ یا صلہ بہت بڑا مل جاتا ہے سر۔ ان دونوں میں سر فرق ہم تمیز کیسے کر سکتے ہیں سر؟ ایسی انویسٹمنٹ جس میں ہم نقصان کے حصے دار نہیں ہیں، صرف ایک مخصوص پرسنٹیج پر پروفٹ ہمیں ملتا ہے، وہ سود کے زمرے میں آ جائے گا۔ اسی طرح اگر جو آپ نے کہا کہ رزق کریم، جی میرا خیال ہے ہر رزق کریم ہے کہ رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ ہماری ایک ایفرٹ کے جواب میں جی سر وہ 10 ایفرٹس کے برابر انعام دے دیتا ہے۔ تھوڑی سی ایفرٹ ہمارے لیے بہت سا رزق لے آتی ہے۔ جی سر تو میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ ہر رزق کے کریم ہی ہے، وہ تو حلال ہے۔ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ہم نے ایفرٹ ضرور کی ہے، ہاتھ پاؤں ہلایا ہے۔ جی سر تو سود کو سمجھنے کے لیے عام زبان میں جی سر اگر وہاں نقصان کے حصے دار نہیں ہیں، ہم صرف فائدے کے حصے دار ہیں، تو سود کے ذمے میں چلا جائے گا۔ سر ایک سوال سر آپ کی پہلے والی کتابوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، لیکن میں چاہوں گا سر کیونکہ اس پروگرام کو اس وقت 5 چینلز پہ دیکھا جا رہا ہے، یوٹیوب پہ بھی یہ موجود ہے، تو میں سر اس کو تھوڑا سا دوبارہ میں چاہوں گا دہرا دیا جائے سر۔ سر استاد اور شاگرد کا رشتہ، پیر اور مرید کا رشتہ، سر اس میں اگر پیر صاحب پردہ فرما جاتے ہیں، سر پردہ فرمانے کے بعد پھر گائیڈنس کیسے ہوتی ہے سر؟ یہ بڑی دنیا سر پوچھتی ہے کہ جن کا استاد یا پیر یا رہبر وہ دنیا میں نہیں ہے سر، تو اس سے گائیڈنس کا سورس پھر کیا رہ جاتا ہے سر؟ کیا وہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ کس طرح سے ہدایت ملتی رہتی ہے سر؟ دیکھیے، ہدایت دینے والا تو الٹیمیٹ اتھارٹی رب تعالیٰ ہی کی ہے۔ مرشد صرف وہی کچھ آپ میں بانٹتا ہے جو کچھ رب تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ ہمارے پاس مرشد کی زندگی میں تو ایک سورس ہے، وہ ہے مرشد، ان سے ہم سوال پوچھتے ہیں علم کا، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کے یکسو ہو کر رب کے حضور وہ سوال پیش کر دیں
تو از خود کسی نہ کسی فارم میں گائیڈنس مل جائے گی. آپ دیکھیے، آپ اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیے، بارہا ایسا موقع آیا ہوگا کہ ایک سوال آپ کے ذہن میں ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے. آپ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا باری تعالیٰ اس کا کوئی حل بتا دے. وہ از خود کہیں نہ کہیں کسی کتاب میں، کسی شخص کی گفتگو میں، کسی ٹی وی پروگرام میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. یہ رب تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم بڑے یکسو ہو کے رب تعالیٰ کے حضور گائیڈنس کی دعا عرض کر دیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سر ادب، کسی کا ادب کرنا سر، محبت ہونا سر، احترام ہونا سر. سر بعض لوگ وہ ادب، محبت، احترام کے ساتھ پوزیسو ہو جاتے ہیں سر. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہی صرف استاد ہے سر، یہ میرا ہی پیر ہے سر. اچھا، یہ رویہ مجازی محبت میں سر ہوتا ہے، یہ حقیقت کے رستے میں، خیر کے رستے میں یہ رویہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے سر، اور اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے سر؟ نہیں، حقیقت کے رستے میں یہ احساس تو پیدا نہیں ہوتا، جی سر. لیکن انسان کو ایک جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے جی سر. کہ رب میرا ہے. رب تو سب کا ہے، ساری دنیا کا ہے، کائنات کا ہے. جی. لیکن ہم اپنے تئیں اگر یہ سوچنے لگیں وہ میرا رب ہے، میرا ہے، تو اس سے قربت بڑھ جاتی ہے رب کے ساتھ. تو اس انداز میں یہ جذبہ بڑا مبارک ہو جاتا ہے کہ جب ہم رب کے بارے میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ رب میرا ہے، جی سر، تو قربت بہت بڑھتی ہے. یہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ مجازی جو محبت ہے اسی کے اندر آدمی اتنا پوزیسو ہوتا ہے. جی سر. جبکہ انسان کو اتنا پوزیسو رب کے لیے ہو جانا چاہیے کہ رب میرا ہے، تو اس کی دوستی ملتی ہے، اس کی قربت بہت ہو جاتی ہے. صحیح سر. سر کئی ایسے لوگ ہیں سر جن کو ماضی کا کوئی نام سر، ادب والا، احترام والا، کسی بزرگ کا نام سر، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتے ہیں سر، امیر خسرو ہو سکتے ہیں سر، ان سے کوئی ملاقات نہیں لیکن ایک اٹیچمنٹ فیل ہوتی ہے سر. اچھا سر، یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جو دین کی خدمت کرتے رہے اور اولیاء اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں. لیکن سر بعض لوگوں میں یہی رجحان ایسے ناموں اور ایسے کریکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے جو مسلمز نہیں تھے. لائک کئی لوگوں میں ایک انہیں اٹیچمنٹ یا ایک محبت کی فیلنگ بدھا کے لیے ہوتی ہے سر، یا ان کی ساری اٹیچمنٹ کی اور ایک قربت کی فیلنگ گرو نانک کے لیے ہوتی ہے سر، اور وہ ہوتے مسلمان ہیں. سر اس کی کیا وجہ ہوتی ہے سر؟ دیکھیے، یہ جو اٹیچمنٹ ہے وہ اٹیچمنٹ اصل میں شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، وہ شخصیت کے ورچوز کے ساتھ ہے. تو ورچوز جہاں بھی ہوں گے، چاہے وہ مسلمان میں پائے جا رہے ہوں یا کسی غیر مسلم میں، جی سر. بھلی چیز تو بھلی ہے چاہے وہ کسی میں ہے. اگر ایک غیر مسلم سچا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، جی سر. تو اس لیے ہم سچ کو برا نہیں کہہ دیں گے کہ ایک غیر مسلم سچ بول رہا ہے. جی سر. اگر اللہ کی راہ میں خیرات کرنا یقیناً اچھی بات ہے، جی سر. وہ اگر کوئی غیر مسلم بھی کر رہا ہے ہم اسے برا نہیں کہہ سکتے. جی سر. وہ اچھا کام ہی رہے گا خیرات کرنا اللہ کی راہ میں. اسی طرح اور بہت سی چیزیں. تو یہ ورچوز ہیں. ہم انسان کے ورچوز سے پیار کرتے ہیں، ہم اس کی شخصیت سے نہیں کرتے ہیں. جی سر. تو یہ اچھی چیزیں ہیں، وہ کسی میں پائی جائیں گی جی سر. تو اس کے لیے احترام آئے گا دل میں، یا محبت آئے گی کہ بڑا بھلا آدمی ہے. ایک آدمی ہے جو حق کی گواہی دیتا ہے وہ نان مسلم، تو آپ اس کا احترام کرتے ہیں کہ یہ گواہی اس کی حق کی ہوتی ہے. یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا نقصان مجھے ہو رہا ہے یا میرے ہم مذہب لوگوں کو ہو رہا ہے، فائدہ کسی مسلم کو پہنچ رہا ہے. وہ حق کا ساتھ دیتا ہے، حق کی گواہی دیتا ہے، تو آپ اس کا احترام کرتے ہیں. تو احترام اور اٹیچمنٹ ورچوز کے ساتھ ہے، شخصیت کی نہیں ہے. سر آج ترقی اتنی ہو چکی ہے سر کہ کہا جاتا ہے کہ جو پودے ہیں سر ان میں جسم ہے سر، ان کا باڈی ہے سر، جی جی،
روح ہے، دماغ نہیں ہے سر ان میں سر. سر جو جن ہے سر، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے سر کہ ان کے پاس جسم نہیں ہے، ان کے پاس روح ہے اور دماغ ہے سر. انسان کے پاس تینوں چیزیں ہیں سر، جسم، دماغ اور روح. یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے کہ اللہ نے ایک باڈی بھی دی ہے سر. سر یہ جو مافوق العقل چیزیں ہیں، جن ہیں یا باقی چیزیں، کیا سر یہ کسی انسان میں آ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں عام یہ مت پایا جاتا ہے، پتہ نہیں ریئلٹی ہے سر کہ اس کے اندر جن آ گیا سر، اس کے اندر پری آ گئی ہے. اس کو سر آپ کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ اور سر کیونکہ دعا گھر میں آپ کے پاس سر بڑی دنیا آتی رہی ہے سر، میرا خیال ہے آپ کا سر جو ملاقاتی ہے دعا کے لیے آنے والا ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے سر. تو کئی ایسے کیسز بھی آئے ہوں گے جس میں کوئی کلیم کر رہا ہوگا کہ اس کے اندر روح، جن، پری کو چیز آ جاتی ہے. اس کو سر آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہوتا ہے سر؟ دیکھیے، پہلے تو ایک چیز عرض کر دوں کہ جن کا بھی جسم موجود ہے. اچھا سر. فرق یہ ہے جی سر. کہ وہ آگ کا بنا ہے اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. موم بتی کا شعلہ ہے، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ درمیان میں یلو دکھائی دیتا ہے، اس کے ارد گرد ایک نیلگوں ہلکا ہوتا ہے اس یلو کے ارد گرد. ایک تیسرا ہلکا بھی ہے اس نیلگوں ہلکے کے ساتھ علاوہ، وہ ہے وائٹ، اور وہ ایریا سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. اسی لیے جو چیز گرم ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں اٹ از ہاٹ. اس کی اگلی ڈگری ہے ریڈ ہاٹ، اس سے اگلی ڈگری ہے وائٹ ہاٹ. ٹھیک سر. تو یہ جو شعلے کا وہ اس کا نیلگوں حصے کی باہر جو جگہ ہے وہ وائٹ ہاٹ کے ذمے میں آ جائے گی. ٹھیک سر. وہ ہمیں ویزیبل نہیں ہے. تو جنات جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے وہ اسی طرح کی آگ ہے جو ہمیں ویزیبل نہیں ہے. ہم 30 dB سے نیچے نہیں سن سکتے آواز جس کی فریکوینسی 30 dB سے کم ہو. جی سر. وہ آواز ہم نہیں سنتے، جی سر. کتا سن لیتا ہے. جی سر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آواز موجود نہیں ہے، آواز تو موجود ہے. جی سر. تو جو چیز ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا جسم نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. جسم موجود ہے. وہ جو آپ نے فرمایا یہ بہت ہی کم دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی جن کی دوستی انسان سے ہو گئی ہو اور وہ جب آتا ہے تو انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے. یہ زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں جی سر. اس میں یہ بیماری ہوتی ہے. بچیوں کے لیے تو ہسٹیریا، اس طرح دوسرے لوگوں میں. تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ غصے کی حالت میں جی سر. آپ نے لوگوں کو جھگڑا کرتے دیکھا ہوگا، اس میں بے پناہ قوت ہوتی ہے. 2-3 آدمی اسے مل کر سنبھال نہیں پاتے، ٹھیک ہے سر. حالانکہ عام حالات میں کمزور آدمی ہوتا. جی سر. تو اسی طرح اس جنون کی عالم میں ان کی آواز بھی بھاری ہو جائے گی، ان میں طاقت بھی زیادہ آ جائے گی. لیکن وہ 99.9% کیسز بیماری کا نتیجہ ہوتے ہیں یا اس کی کچھ اور ریزنز ہوتی ہیں. بہت کم آپ کو واقعات ایسے ملیں گے جہاں جینوئنلی کوئی جن کے ساتھ انسان کی دوستی ہو گئی اور وہ اس سے ملنے کے لیے آتا، اس کی حالت بگڑ جاتی. لیکن ہو جاتی ہے دوستی، ناممکنات میں سے نہیں ہے. ٹھیک سر. لیکن زیادہ میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ وہ بیماری کو ہم جن سمجھ بیٹھتے ہیں اور کچھ نہیں. صحیح سر. سر کچھ مہینے ایسے ہیں اسلامک مہینے سب، اور کچھ سر گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ سر جو آپ کے گھر کے پالتو جانور ہیں سر وہ رونے لگ پڑتے ہیں، بلیاں رو پڑتی ہیں سر، کتوں کی رونوں کی آواز آتی ہے سر. کیا سر وہ کچھ ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ سر بہت سے لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بلا آ گئی ہے اور کوئی مصیبت ہے جو آنے لگی ہے. کیا سر ایسا ہوتا ہے سر؟ دیکھیے، جانوروں کو رب تعالیٰ نے کئی ایک ایسی حصیں عطا فرمائی ہیں. جی سر. جیسے بارش اگر آنے والی ہو تو پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس جانے لگتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بارش آنے والی ہے. جی سر. زلزلہ آنے والا ہوگا تو گھریلو جو پیٹ ہیں وہ بے چین ہو جائیں گے، رونا شروع کر دیں گے. جی سر. کوئی اور اس طرح آسمانی آفت آ رہی ہے تو جو گھر کے گھریلو پالتو جانور ہیں ان کے رویے بدل جاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ سینس
عطا فرمائی ہوئی ہے جو ان چیزوں کو سینس کر لیتی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کی سروائیول ہی انہی حسیات پر ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو یہ درست ہے، لیکن اس کو ہمیں سائنٹیفک لائنز پر لینا چاہیے، ٹھیک ہے سر۔ ہمیں اس طرح نہیں لینا چاہیے جو توہمات پر بیسڈ ہیں، یا ان سے شگون نہ لیں ہم، صحیح سر۔ بلکہ اس کو سائنٹیفک لائنز پر دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر کے جانور کے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے، وہ بے چین ہے، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے رو رہا ہے، تو ہم یہ جان لیں کہ یہ کوئی آسمانی آفت ہے، زلزلہ ہے جو آنے کو ہے، جی تو ہم اپنا اس بندوبست کر لیں اس سے بچاؤ کا، بجائے اس کے کہ اس سے شگون لیں۔ وہ یہ پرانی باتیں ہیں، ہندو توہم پرستی کا حصہ ہیں۔ جی سر۔ مسلمانوں میں یہ توہم پرستی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے سر۔ ہم ان کو سائنٹیفک لائنز پر ریڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ سر بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں سر جہاں آپ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہاں میں پہلے آیا ہوں، اور وہاں آپ کا سر پہلے کبھی گزر نہیں ہوا ہوتا۔ کئی سر ایسے دوست ہیں جو انڈیا گئے ہیں، سری لنکا گئے ہیں، انہوں نے ٹیمپلز دیکھے ہیں، مندر دیکھے ہیں، کچھ ایسی جگہیں دیکھی ہیں جہاں پر انہیں لگا کہ یہ تو جگہ میں پہلے دیکھ چکا ہوں، یا میرا یہاں وقت گزر چکا ہے۔ سر ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے سر؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں جی سر، تو ہماری روح سیر کو نکل جاتی ہے، اور وہ جن جگہوں پر سیر کر کے آتی ہے، جب کبھی ہم فزیکلی وہاں جائیں جی سر، تو ہمیں ہماری روح کے ذریعے سے احساس ہوتا ہے کہ ہم اسے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا انسانی روح سوتے وقت جسم سے نکل جاتی، تو آپ نے اسے ایکسپلین کیا تھا پوری طرح۔ جی سر، یہ تو اس کی ایک توجہ ہے۔ جی سر، سائنٹیفک توجہ یہ ہے کہ آپ نے اخباروں میں یا رسالوں میں آرٹیکلز پڑھے ہوں گے بارہا کہ امریکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو 3-4 سال کی عمر پہ جب پہنچا جی سر، تو وہ زبان بول رہا ہے جو اس کے ماں باپ کی مادری زبان نہیں ہے، یا پڑوس میں بھی کسی کی نہیں ہے، لیکن وہ زبان میں بات کر رہا ہے، جی سر، یا وہ ان جگہوں کا احوال بتا رہا ہے جی سر، جہاں کبھی اس کے ماں باپ بھی نہیں گئے تھے۔ جی سر، تو ایسے بہت سے کیسز پڑھے ہوں گے آپ نے۔ بالکل ٹھیک سر۔ یا کوئی بچہ گھر پہ بیٹھا ہوا آپ کو خبر سناتا ہے کہ صاحب دنیا کے فلاں شہر میں اس وقت یہ ہو رہا ہے، جی سر، تو اس پہ ریسرچ ہوئی، جی سر، تو اس کو ESP کا نام دے دیا گیا اور ڈسٹینس ویونگ کا نام دیا گیا۔ جی سر، تو سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے ذہن کی پرواز ہے، جی سر، کچھ ایسے سیلز ہمارے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جی سر، جن کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں جن کو دوسرے نہیں دیکھ پاتے، یا محاورتاً بول دیں کہ ایسے سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان میں دیوار کے پار دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے آپ کو کیسز ملیں گے۔ تو یہ وہ صلاحیت ہے جو، تو اسی طرح ہر انسان میں جی سر، یہ سیلز تو موجود ہیں، جی سر، فرق یہ ہے کہ کوئی اسے ڈیولپ کر لیتا ہے یا ڈیولپ حادثتاً ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ اور اکثریت نہیں کر پاتی اس کو۔ اچھا سر، آپ پاکستان میں آپ کا ایک زندگی ایکسپوجر بہت زیادہ ملنے کا لوگوں کو، سر UK بھی آپ جاتے ہیں سر، اور وہاں پر سر ہمارے اوورسیز بھی ہیں سر، اور یقیناً وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں سر وہ بھی ہیں سر۔ کیا سر ان کے پرابلم اور ہمارے پرابلم ایک جیسی پرابلمز ہیں، یا سر وہ کچھ مختلف طرح کے مسائل کو فیس کر رہے ہیں؟ کیونکہ سر آپ کا واسطہ سر گائیڈنس کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے، تو آپ سر ان کا کوئی کمپیریزن یا موازنہ کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیے، ہمارے یہاں جو ہم یہاں لوگ پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، جی سر، ہماری پرابلمز عام طور پر جی سر، ہماری اپنے ارد گرد گھومتے ہیں یا ہماری فیملی کے ارد گرد گھومتے ہیں، ان کے ریوالو کر رہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، جو لوگ ابراڈ رہ رہے ہیں، جی سر، اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان میں اور ہمارے مسائل میں صرف ایک فرق ہے کہ ہمارے مسئلے ہماری ذات کے ارد گرد گھومتے ہیں یا ہماری فیملی کے، ان کی
جو مسائل ہیں ان کی سوچ وہ ان کے فیملی جو بیک ہوم ہے پاکستان میں ان کے ارد گرد گھومتی ہے. ٹھیک سر. وہاں ان کی اپنی ذات کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے سر. تو یہ دونوں میں ایک فرق ہے. سر ایک ٹرم آج کل بڑی کامن ہوگی سر، وہ ہے دائمی خوشی. ایک ایسی خوشی جو بڑی مضبوط اور گہری خوشی ہو، بلس کی فیلنگ ہو سر. سر خوشی کچھ لوگوں کو تکلیف دے کے ملتی ہے سر، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں تکلیف دے کے سر. اصل میں دائمی خوشی کیسے حاصل ہو سکتی ہے سر؟ کیا اس کو جرنلائز کیا جا سکتا ہے یا سر ہر فرد کے لیے مختلف؟ اس موضوع پر پہلے بھی آپ کے ساتھ 2-4 مرتبہ بات ہوئی. میں نے ہمیشہ ایک عرض کی کہ جو سچی خوشی ہے جی در حقیقت وہی دائمی خوشی ہے. سچی خوشی صرف ایک صورت میں ملتی ہے، وہ ہے جب ہم دینے کے عادی ہو جاتے ہیں. جب میں کہتا ہوں دینے کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف مالی معاملات یا مادی معاملات. ہم کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھال دیتے ہیں، یہ بھی دینا ہے. کسی شخص کو ہم دیکھتے ہیں آزردہ کھڑا ہے تو اس کو بڑے پیار سے اس کے شولڈر کے پیچھے تھپکی دے دیتے ہیں. جی سر. چیئر اپ. یہ بھی ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. کوئی شخص ہے جو سڑک پار نہیں کر پا رہا، جی ہم اس کو سڑک پار کرنے میں ہیلپ کر دیتے ہیں، یہ بھی ہم دے رہے ہیں. تو یہ دینا جو ہے بہت وسیع تر معنوں میں ہے. صحیح سر. تو کسی بھی صورت میں کسی کو آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، جی سر. یہ سب دینے کے زمرے میں آ جائیں گے. صحیح سر. تو جب ہم دوسروں کو دینے کے عادی ہو جاتے ہیں ہمیں سچی خوشی حاصل ہوتی ہے. اس کو اگر ایک جملے میں بند کرنا چاہیں اس جی سر. بات کو، اگر انسان زندگی کا ایک اصول بنا لے جی سر. کہ میرے دکھ صرف میرے ہیں، اس میں کوئی آدمی شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میرے سکھ سب کے ہیں، میرے نہیں ہیں، جو چاہے اسے شیئر کر لے، سچی خوشی مل جائے گی آپ کو. سر ایک سوال سر پھر اگین بہت سر قریب کا سوال ہے سر، پرسنل کویشچن کہہ سکتے ہیں سر. آپ کے سر ساتھ بڑی دنیا سر اٹیچ ہے سر، اس میں لکھنے والے، بولنے والے، پولیٹیشینز، اوپینین میکر، لیڈرز، بزنس مین، ایک ورائٹی ہے سر. سر یہ مختلف مزاجوں کو ساتھ لے کے چلنا کیسے ممکن ہے سر؟ یہ بڑا مشکل کام ہے سر. نہیں، بڑا آسان کام ہے. اچھا سر. اگر آپ کو یاد یہ رہے، جی سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر ایک سے اتنی محبت سے ملو کہ وہ یہ سمجھے کہ آپ صرف اس سے پیار کرتے ہیں، تو معاملہ مشکل نہیں رہتا. فرق صرف یہ ہے کہ ہر آدمی سے بغیر یہ دیکھے کہ یہ دوست ہے، یہ دشمن، یہ اس کے ساتھ اگر ہم دلی محبت سے ملتے ہیں. ایک ہے دکھاوے کی محبت، وہ تو 1 منٹ میں نوٹس کر لیتا ہے انسان، خاص طور پہ بچے، چھوٹے بچے، وہ بڑی جلدی محسوس کر لیں گے جی کہ اگر میں صرف ظاہری محبت کا اظہار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. وہ 1 سیکنڈ میں ریڈ کرتے ہیں چھوٹے بچے. جی سر. لیکن اگر آپ سچے دل سے پیار ان سے کر رہے ہیں اور پیار بھرے لہجے میں اسے ڈانٹ بھی رہے ہیں، وہ اتنا سا بچہ بھی آپ کے الفاظ پہ نہیں جا رہا، وہ آپ کے لہجے پر جا رہا ہے کہ لہجے میں آپ کے پیار ہے. جی سر. اس کو وہ پہچانتا ہے. اسی طرح بڑے تو پھر بڑے ہیں. میں تو بچوں کی مثال دے رہا تھا جو نہ سمجھ ہیں کہ جب کوئی بڑا آپ کے پاس آتا ہے وہ بدترین دشمن بھی ہے، جی سر. تو آپ اس کو پکڑ کے سینے سے لگا لیتے ہیں اور دل و جان سے اس کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو آدمی آیا ہے اس کی آپ خاتمہ زرات کر رہے ہوں. آپ کا متواضع ہونا بڑا ضروری ہے اس معاملے میں. متواضع ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو کھلائیں پلائیں، وہ تو ہماری ٹریڈیشنز کا حصہ ہے. جی سر. متواضع ہونا یہ ہے کہ ہم ہر انسان کو بڑی محبت سے ملتے ہیں. جو آدمی ہمارے پاس چل کر آیا ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہ بولے اور ہم صرف سنیں. اسی طرح اگر ہم کسی سے ملنے جی سر. گئے ہیں جی سر. تو یہ ہمارے میزبان کا حق ہے کہ وہ بولے، ہم سنیں.
ٹھیک ہے. یہ اگر پرنسپل بن گیا جی سر. اور پوری توجہ سے سن رہے ہیں. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی جی سر. کہ رب کے بعد سب سے بڑے ہیں. جی سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی ہاتھ ملاتا تھا تو ہاتھ کھینچتے نہیں تھے جب تک کہ دوسرا آدمی خود ہاتھ نہ چھوڑ دے. پھر اپنے پاس آنے والے کو جی سر. ہمیشہ بات مکمل کرنے دیتے تھے. ٹھیک سر. یہ تواضع ہے. تو جب آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیتے ہیں کہ ہر شخص سے سچے دل سے مل رہے ہیں, محبت سے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے سر. تو آپ کے لیے دشوار رہتا ہی نہیں ٹھیک ہے سر. کہ ہر اسکول آف تھاٹ کے آدمی, ہر طبقے کے آدمی, ہر پروفیشن کے آدمی بڑی آسانی سے مل لیتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس فارمولہ ہی ایک ہے کہ میں نے ہر ایک سے محبت سے ملنا ہے. سر ایک سوال سر پھر بڑا یہ روایتی سوال لگے گا, لیکن سر کیونکہ یہ سوال زیادہ تر وہ ہیں سر جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں سر, اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں سر جو میرا دل کرتا ہے سر آپ سے پوچھا جائے. سر کچھ لوگوں کا چہرہ بڑا نورانی ہوتا ہے سر. سر کیا نورانی چہرہ ہونا نیک ہونے کی نشانی ہے؟ اب سر اگر دیکھیں کوئی کشمیری ہے سر یا انگریز ہے سر, تو سر اس کا تو رنگ پہلے ہی بڑا سر وہ خوبصورت ہے سر, اور اگر وہ اچھی داڑھی رکھ لیتا ہے, ہاتھ والی داڑھی رکھ لیتا ہے اور منکوں والی تسبیح پکڑ لیتا ہے سر, تو اس اب دیکھیں نا سر جو موویز ہیں سر اس میں نیک کا کریکٹر کرنے جس نے ہوتا ہے سر اس کا چہرہ نورانی کرنا پڑتا ہے. جس کو ولن کا کریکٹر کرنا ہوتا ہے سر وہ سر اس کو کہیں نہ کہیں چہرے پہ کوئی ولن والے تاثرات لانے پڑتے ہیں, وہ میک اپ کے ذریعے آئے سر. تو کیا سر نورانی چہرہ نیک ہونے کی علامت ہے سر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک مسکنسیپشن ہے جی سر کہ نورانی چہرہ وہ ہے جی سر جو گورا چٹا ہے, جی فیئر کمپلیکشن ہے. ایسا نہیں ہے. اب وہ لوگ جو افریقہ کے رہنے والے ہیں ان کی یہاں تو فیئر کمپلیکشن ہے نہیں, ٹھیک ہے سر, لیکن اس میں بڑے بڑے نورانی چہرے مل جائیں گے. نورانی چہرے کی دو بنیادی پہچان ہے. جی سر. ایک تو اس چہرے کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا اس چہرے سے محبت پھوٹ کے نکل رہی ہے. بڑا ویلکمنگ فیس ہوگا, پلیزنٹ فیس. دوسرا آنکھوں میں ایک نرمی ہوگی وہاں, تو اس سے آدمی کو فوراً ایک احساس محبت کا آتا اس کے ساتھ. یہ جو چمک ہے اور یہ جو آنکھوں کی نرمی ہے جی سر, اسی کو ہم کہتے ہیں کہ نورانی چہرہ ہے. ورنہ تو وہ علاقے, خود ہمارے یہاں بہت سے علاقوں کے رہنے والے لوگ فیئر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے سر, لیکن وہاں نورانی چہرے تو ہیں. سر یہ بھی اگین ایک بڑا جرنل سا کویشچن ہے سر. سر بے مقصدیت بہت زیادہ ہے سر, اور اس بے مقصدیت کی وجہ سے بے مقصد زندگی, بے مقصد کام, بے مقصد بولنا, بے مقصد سوچنا, بے مقصد چلنا, بے مقصد رابطے واسطے. سر یہ زندگی میں مقصد کیسے آ سکتا ہے؟ پھر کس چیز کو ہم مقصد کہیں گے سر؟ دیکھیے مسلمان کے لیے تو دشواری ہے نہیں کوئی. اچھا سر. مسلمان کا تو ایک بنیادی مقصد ہے جی سر. کہ اپنے رب کو پکارنا, اپنے رب کی عبادت. جب ہم رب کی بندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کی اطاعت آتی ہے. ہمارے اوپر فرائض ہیں جس کے لیے ہم آنسریبل ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بحیثیت بیٹے کے میرے کچھ فرائض ہیں, بحیثیت باپ کے میرے کچھ فرائض ہیں, بحیثیت ہسبینڈ کے فرائض ہیں, بھائی کی حیثیت سے, سو آن سو فورتھ. اب میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں ان فرائض سے عہدہ برا ہو جاؤں. جی سر. تاکہ کل کو میں اللہ کو آنسریبل نہ ہوں ان باتوں پر. رب تعالیٰ مجھے پکڑ کے یہ نہ پوچھے کہ یہ تم پر فرض تھے, تم نے پورے کیوں نہیں کیے. جی. فقیر لوگ اسی لیے ایک بات کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اصل میں ادھر راغب کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں جی سر کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں, لیکن باقی سب کا مجھ پر حق سب کا ہے. کہ وہ جتا رہتا ہے اس چکر میں لوگوں کے حقوق ادا کر دوں میں. لیکن چونکہ وہ سمجھتا ہے میرا کسی پر کوئی حق نہیں, اس لیے وہاں گلہ شکوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی شکایت نہیں دیکھیں گے. فقیر کو آپ کبھی دیکھیے, کسی سے نہ کوئی گلہ, نہ کوئی شکوہ, نہ کوئی شکایت.
آپ اس سے جا کے کہیے کہ دیکھیے فلاں صاحب نے آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا، تو وہ ایک دم سے مسکرائے گا کہ اس نے اگر کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا، تو بڑا بھلا آدمی ہے، وہ بھلا مجھ پہ تہمت کیوں لگائے گا؟ بات ختم ہو گئی۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ فقیر یہ کہتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن دوسروں کا سب کا مجھ پر حق ہے۔ تو آپ کسی فقیر کے ساتھ ذرا سی چھوٹی سی فیور کر دیں، وہ آپ کو مشکور ہوتا ہے، بڑی شدت سے تہ دل سے ہوتا ہے، ظاہر نہیں۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا تو اس پر کوئی حق نہیں۔ اگر قاسم علی شاہ صاحب نے میرے لیے یہ کام کر دیا تو ان کا احسان ہے میرے اوپر، اب مجھے یہ احسان لوٹانا ہے، اور فقیر احسان لوٹا کے رہتا ہے۔ سر کچھ لوگوں کے سارے کام رکی ہوتے ہیں سر، وہ کہتے ہیں جی ہم جو کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور زندگی رک سی گئی ہے، نصیب جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، ہم بیڈ لک ہے، کاروبار شروع کیا وہ خراب ہے، بچے سیٹل نہیں ہو رہے۔ سر یہ جو سچویشن ہے، ایسی سچویشن کسی کے ساتھ کیوں آ جاتی ہے سر؟ دیکھیے جو یہ شکایت کرتے ہیں، اگر آپ ان کو ہنستے ہوئے بڑے لائٹ وے میں ایک بات ان سے کہیں کہ بالکل میں I'm 100% with you، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ کریڈل سے اس عمر تک آ گئے، ماشاءاللہ کتنا مضبوط جسم اللہ نے عطا فرمایا آپ کو، تو یہ کیا کام نہیں ہوا آپ کا؟ آپ ان پڑھ سے تعلیم یافتہ ہو گئے، تو یہ کیا آپ کا کام نہیں ہوا؟ آپ سانس لے رہے ہیں، تو یہ کیا اللہ آپ کا کام نہیں کر رہا؟ بات صرف دیکھنے کی یہ ہے کہ ہمیں صرف وہ چیزیں یاد رہتی ہیں جو نہیں ملی ہیں، جو لاکھوں گنا زیادہ ہیں نہ ملنے والی چیزوں کی نسبت، وہ ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے انسان پہ، اس پہ شک نہیں ہے، اس کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ دیکھو کل تک تم پر اچھا وقت تھا، بڑے خوشحال تھے تم، سارے کام ہو رہے تھے، اب اگر زندگی کے ایک لین پیچ میں سے آپ گزر رہے ہیں تو یہ گزر جائے گا، شکایت مت کیجیے، کیونکہ لوگوں کے درمیان رب دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے سر، ہر انسان پر اچھا اور برا وقت آتا رہتا ہے، تو جہاں اتنی دیر آپ نے انجوائے کیا ہے اچھے ٹائم کو، یہ تھوڑا سا لین پیچ ہے، صبر سے بیٹھ جائیے، رب تعالیٰ اسے بھی نکال دے گا۔ اور وہ کہیں میں نے کسی زمانے میں ایک بڑا خوبصورت جملہ پڑھا تھا، سادہ جملہ ہے لیکن پتہ نہیں مجھے بڑا خوبصورت لگا، جی سر، کہ رات جتنی اندھیری ہوتی ہے اس کے بعد طلوع ہونے والی صبح اتنی ہی روشن ہوتی ہے، تو جتنا ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں جی سر، اس نے تو گزر جانا ہے، ٹھیک سر، لیکن اس کے بعد آنے والا وقت جی سر، پہلے سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔